السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب یہاں اٹلانٹا میں ٹھنڈ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تمل ناڈو کے ہم جیسے لوگوں کو یہ ٹھنڈ بہت زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ ہمیں ٹھنڈ میں رہ کر عادت ہی نہیں۔ تمل ناڈو میں زیادہ ٹھنڈ کبھی رہتی ہی نہیں۔ اگر ہم بھی دلی کے ہوتے یا آگرہ کے ہوتے یا کانپور یا کسی اور شمالی ہندوستان کے ہوتے تو ٹھنڈ ہمیں معلوم ہو سکتی تھی۔ تمل ناڈو کے لوگوں کو ٹھنڈ ہی معلوم نہیں کہنا ہی چاہیے، کیونکہ عادت نہیں۔ یہاں تو ہاٹسٹ ہی ہوتا ہے تمل ناڈو میں۔ ہاں، آج کل ذرا تبدیلی ہوئی ہے، تمل ناڈو میں بھی ذرا ٹھنڈ لگتی ہے، مگر اس قدر نہیں جتنا دلی وغیرہ میں۔ یہاں اٹلانٹا کی بات تو کچھ اور ہی ہے۔ -12 ہمارے لیے بہت ٹھنڈ ہے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اسی کا ہے، وہی قادر ہے تمام چیزوں پر۔ اچھا، تو اب آئیے آج کی چند اہم خبریں بھی جو کہ راشٹر سہارا روزنامے میں شائع ہوئے ہیں، ہمیشہ کی طرح اسے پڑھتا ہوں۔ ایک دو دوست احباب سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیوں راشٹر سہارا کی خبریں ہی پڑھی جاتی ہیں، کسی اور رسالے کے نہیں۔ راشٹر سہارا آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا روزنامہ ہے جس میں خبریں وقت پر چھپتی ہیں اور ضروری خبریں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بالکل چند اخبارات بھی ایسے ہوتے ہیں جو معتبر ہیں، وقت پر نکلتے ہیں اور جن کی کوئی اہمیت ہے۔ انقلاب بھی نکلتا ہے، مگر یہاں میں اسے ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اس لیے راشٹر سہارا کی خبریں ہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھا، کیونکہ ایک دو دوست احباب سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اب ہم خبروں پر نظر کرتے ہیں۔ چودہ جنوری کو کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے منی پور کے تھوبل سے بھارت جوڑو نیائے یاترا کا آغاز کیا تھا۔ یاترا سے پہلے راہل گاندھی نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے، اس لیے پیدل کے ساتھ ساتھ بس یاترا کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یاترا کہاں سے شروع کی جائے۔ کسی نے کہا مغرب سے، کسی نے کہا مشرق سے۔ راہل نے کہا کہ میں نے صاف کہہ دیا کہ اگلی بھارت جوڑو یاترا منی پور سے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ بی جے پی منی پور میں نفرت کی سیاست کر رہی ہے۔ منی پور میں بھائی بہن اور والدین ہماری آنکھوں کے سامنے مر گئے، اور آج تک ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کے آنسو پوچھنے یا آپ کو گلے لگانے منی پور نہیں آئے۔
یہ بہت شرم کی بات ہے۔ 67 دنوں تک چلنے والی بھارت جوڑو نیائی یاترا ملک کی 15 ریاستوں اور 110 اضلاع سے گزرے گی۔ راہل گاندھی مختلف مقامات پر رکیں گے اور مقامی لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ اس دوران راہل 6700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے۔ یاترا 20 مارچ کو ممبئی میں ختم ہوگی۔ 20 مارچ کو ختم ہونے والی یہ یاترا 15 ریاستوں اور 110 اضلاع کی 337 اسمبلی سیٹوں کا احاطہ کرے گی۔ اس دوران راہل گاندھی بس اور پیدل 6713 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کریں گے۔ یہ منی پور سے شروع ہو کر ناگالینڈ، آسام، میگھالیہ، مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان اور گجرات سے ہوتی ہوئی مہاراشٹر میں ختم ہوگی۔ غزہ۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے شمالی غزہ کو جان بچانے والی دواؤں کی فراہمی روک دی۔ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ عالمی ادارہ صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی حکام دوائیں اور فیول لے جانے والے قافلوں کو شمالی غزہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی امدادی اداروں نے اسرائیل سے امداد اور دواؤں کی ترسیل کی اجازت دینے کی اپیل کی ہے، جبکہ الاقصی اسپتال فیول ختم ہونے سے تاریکی میں ڈوب گیا۔ یاد رہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اسپتالوں، اسکول اور گھروں پر شدید بمباری سے کل سے اب تک مزید 132 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے، جس کے بعد شہیدوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ میں جاری فوجی آپریشن خاتمے کے قریب ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ کی قیادت فلسطینی کریں گے۔ غزہ میں فلسطینی رہتے ہیں، اس لیے مستقبل میں فلسطینی ہی اس پر حکومت کریں گے۔ دہلی اسناد۔ اسرائیلی فوج نے رات گئے شمالی، جنوبی اور وسطی غزہ پر حملے جاری رکھا پر تازہ حملوں میں 2 خاندانوں کے 11 افراد سمیت 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 132 فلسطینی اسرائیلی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ وفا نیوز ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے ایک بیان میں واضح کیا کہ اسرائیل کے مسلسل حملوں کے باعث امدادی سامان کی رسائی میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ میں صرف 15 اسپتال کام کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی صرف محدود طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کو انتہائی ضروری مدد فراہم کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے۔ ناروے کی امدادی تنظیم نے فوری جنگ بندی کی اپیل کرتے ہوئے غزہ کی صورتحال کو صدی کا بدترین انسانی بحران قرار دیا۔ ادھر ایران نے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے جواب میں شام اور عراق کے
گرجستان علاقے میں دہشت گرداں اور اسرائیلی خفیہ سروس موساد کے ٹھکانوں کے خلاف بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں، جس میں 4 افراد مارے گئے ہیں۔ ایران کے اسلامک گارڈز کارپس نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ امپھال، منی پور کے 10 قبائلی ارکان اسمبلی نے مرکزی وزیر امت شاہ کو ایک خط لکھا ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ سے ان افسران کو دوبارہ سروس پر بحال کرنے کی درخواست کی ہے جنہیں اسکولوں کو CBSE سے الحاق حاصل کرنے میں مدد کرنے پر معطل کیا گیا تھا۔ ان میں چورا چاندپور اور کانگو کپی اضلاع کی 26 اسکول شامل تھے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ علم طاقت ہے، اسے بڑھائیے۔ علم ایسی خوشبو ہے جو انسان کے ذہن کو ہمیشہ معطر کرتی ہے۔ علم کی مدد سے انسان کی وحشت اور درندگی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔